میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا، پھر میں نے سوچا کہ یہ آپ سے بھی پوچھوں یہ سوال۔ خدا کے واسطے خاموش ہو جائیے، تھوڑی دیر سن لیجیے، آپ بیٹھ جائیے آرام سے، بیٹھ جائیے۔ اللہ نے انسان کو، بھائی سوال ہے کہ نہیں، انسان کو اللہ نے، انسان نے اپنے لیے موٹر بائک بنائی، ایک کام کے لیے ہیں۔ انسان نے اپنے لیے اسکوٹر بنایا، کار بنائی، واشنگ مشین بنائی، فریج بنایا، جتنی بھی چیزیں انسان نے انسان کے لیے ایجاد کی، بنائی، اس کو وجود میں لائے، وہ سب کام کی ہیں۔ تو کیا اللہ نے انسان جیسی حسین چیز کیا بغیر کسی مقصد کے پیدا کی؟ نہیں نا، نہیں نا۔ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ انسان اگر اس کو نہیں سمجھے گا تو وہ برباد ہو جائے گا۔ وہ کیا سمجھتا ہے؟ کھانے کے لیے صرف جانور بہت تھے، پینے کے لیے صرف جانور بہت تھے، سونے کے لیے صرف جانور بہت تھے۔ انسان کو کیوں پیدا کیا؟ ذرا غور کریں، توجہ کریں۔ امام مالک فرماتے ہیں انسان ایک بار نہیں 2 بار پیدا ہوتا ہے۔ ایک بار تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب اس کو یہ خبر ہو جائے کہ اللہ نے اس کو کیوں دنیا میں پیدا کیا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہ خود فرماتا ہے حَلَ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ بے شک، انسان پہ ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شیء نہ تھا۔ کیا اللہ نے اپنی مہربانی سے، اپنے کرم سے انسان کو انسان بنایا، اور انسان دنیا میں آیا کس لیے؟ اس کا جواب کوئی دانشور نہیں دے گا، کوئی سائنسدان نہیں دے گا، کوئی بڑا پروفیسر نہیں دے گا۔ اس کا جواب وہ کیسے دے گا؟ اس کو کیا پتا، اس کو کیا پتا، کیا خبر اس کے خالق نے انسان کو کیوں بنایا؟ وہ نہیں بتائے گا، اس کو خود اللہ نے بتایا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اچھا، آپ لوگوں کو میرے ٹائپ کی تقریر سننے کی عادت نہیں ہوگی، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ آپ خاموشی سے سنیں، اگر سبحان اللہ بھی نہیں کہیں گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ خاموشی سے سنیں، بس بولیں نا، بس بولیں نا۔ انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے آزمائش کے لیے۔ مردوں کو، عورتوں کو، انسان کو اللہ نے اپنی عبادت آزمائش کے لیے، یعنی صبح آزمائش ہے، رات آزمائش ہے۔ فور ایگزامپل صبح کے وقت میں بندہ سو رہا ہے، مثال کے طور پر سخت نیند آ رہی ہے اور لحاف نے بڑی اچھی گرمائی دے رکھی ہے اور فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ فجر کی اذان نے نوجوان کی آنکھ کو کھول دیا، آنکھ ضرور کھل گئی مگر اب جھگڑا شروع ہو گیا نفس میں اور انسان میں، نفس میں اور ایمان میں۔ نفس کہہ رہا ہے ابھی سو جا، سردی بڑی ہے، باہر نکلے گا تجھے زیادہ سردی لگ جائے گی، باہر نکلے گا ٹھنڈا پانی ہے، نہ نکل، باہر کو نہ جا، اگر باہر نکلے گا تو تجھ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ ایمان کہہ رہا ہے نہیں نہیں، رک جا، ٹھہر جا، نماز پڑھ، یہاں نہیں رک، ایک دم لحاف پھینک دے، کیونکہ نماز اگر ایک بار قضا ہو گئی تو دوسری بار نہیں ملے گی۔ اب نفس اس کا کہہ رہا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ اپنے دشمن نفس کو بھی پیدا کیا۔ اب یہ میرا نفس جو عزت چاہتا ہے، یہ میرا نفس جو بہت اچھے کھانے کھانا چاہتا ہے، یہ میرا نفس جو بہت نیند چاہتا ہے، یہ میرا نفس میرا بھی دشمن ہے، میرے رب کا بھی دشمن ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے سو جا، ایمان کہہ رہا ہے نہیں، نفس کہہ رہا ہے سو جا، ایمان کہہ رہا ہے نہیں۔ ایمان نے لحاف پھینک دیا، لحاف پھینکنے کے بعد ایمان نے ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال دیے اور اس کے بعد ایمان اسے لے گیا مسجد تک اور لے جا کے اس نے میاں سجدہ کروایا۔ جیسے ہی اس نے اپنا سر زمین میں رکھا، ناک اپنی رگڑی زمین میں جا کے، ویسے ہی فرشتوں نے اعلان کر دیا آج فلاں بندہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا ہے، اس نے نفس پر فتح پا لی۔ بے شک، نعرہ تکبیر، اس نے نفس پر آپ لے لو مائک، نفس پر فتح پا لی ہے، نفس پر
فتح ہو گیا, فتح پالی, یہ کامیاب ہو گیا. اب وہی لڑکا گھر سے نکلا, نماز پڑھ کے نکلا, گھر آیا اور اس نے آ کر کے ناشتہ کیا. اب وہ جا رہا ہے شہر, اب وہ جا رہا ہے کہیں کام کرنے. ایک لڑکی سامنے نظر آئی, اس کے کپڑے بڑے خراب ہیں, فٹنگ کے کپڑے ہیں, بےہودہ, بے غیرت, بے شرم, بے حیا لڑکی ہے. کوئی ماڈرن ہے, اس نے اپنے جسم پہ ٹائٹ لباس پہن رکھا ہے. اس لڑکے کی ایک نظر پڑی, مگر چونکہ ایک نظر معاف ہے, اس نے نظر جھکا لی. اب اس کا دل کہہ رہا ہے, اس کا ایمان, اس کا نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے. ایمان کہہ رہا ہے نہ دیکھ, نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے. بڑا خوبصورت نظارہ ہے, اسمارٹ لڑکی ہے, دیکھ لے, ایک مرتبہ اور دیکھ لے. اس نے کہا نہیں دیکھوں گا. میرے نبی کی حدیث ہے کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے, آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. اور یہ آنکھیں جو نوجوان تیرے اندر ہیں, یہ جو آنکھیں, یہ جو آپ سمجھتے ہو آپ کی آنکھیں, نہیں, یہ سب اللہ کی ہیں. یہ آنکھیں قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گی جو بھی ہم کرتے ہیں. اگر انہوں نے کہہ دیا اے اللہ تو نے دیا تو تھا ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے, کعبہ دیکھنے کے لیے, اپنے محبوب کا مبارک روزہ دیکھنے کے لیے, مگر اس نے تو گندگی دیکھی. آپ کیا سمجھتے ہو, یہ سب کہنے سننے والی باتیں آپ کے لیے ہو سکتی ہیں, میرے لیے نہیں ہیں. جیسے سورج اور چاند کی روشنی مجھے اتنا یقین ہے, ایسے ہی مجھے اپنے نبی کی بات پر یقین ہے. حق ہے مجھے, جو میرے نبی نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا, اس میں شک کرنے والا مسلمان ہی نہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے آقا فرماتے ہیں جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں آگ کی سلاخیں ڈالے گا اللہ, آگ کی سلاخیں ڈالے گا. اب آپ مجھے بتائیں, ذرا غور کریں. وہ کہہ لے گا نہیں دیکھوں گا, نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے, ایمان کہہ رہا ہے نہیں دیکھ, ایمان کہہ رہا ہے دیکھ لیا تو زنا ہو جائے گا. لڑکی سامنے سے نکل کے چلی گئی, اس نے نہیں دیکھا بلکہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر گنگناتا رہا, یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. لڑکی نکل گئی مگر فرشتوں نے اعلان کر دیا کہ آج یہ نوجوان مدینے والے کا عاشق اپنے نفس پر آج پھر اس نے فتح پالی اور یہ نفس سے گمراہ نہیں ہوا. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ اپنے گمراہ, زندہ باد, یہ گمراہ نہیں ہوا. مگر نوجوان نے یہ تو سب بھول نہیں چھوڑ دیا. اب تو کون کس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ لڑکی کو دیکھنا بری بات ہے. 3 گھنٹے, 4 گھنٹے, 5 گھنٹے, بلکہ 6 گھنٹے اسکرین ٹائم ہے نوجوانوں کی. چھوٹے بچے جو آپ کے موبائل دیکھ رہے ہیں, یہ چھوٹے بچے جو بربادی کی طرف جا رہے ہیں, کبھی آپ نے اس کے بارے میں غور کیا, کبھی سوچا آپ نے یہ بچے آپ کے کہاں چلے گئے, کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ جہنم میں کیسے چلے جا رہے ہیں, اور آپ نے ان پہ غور نہیں کیا کبھی. یہ نوجوان لڑکے ذرا غور کریں, آپ پیسہ کمانے میں لگے رہے, صرف دولتیں جمع کرنے میں لگے. مولا کائنات فرماتے ہیں اے بھائی خاموش ہو جاؤ بھائی, بات نہ کرو بیٹے, ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ سے, تقریر کرنے دو مجھے, میں خود ادھر سے بچتا ہوں بہت ان علاقوں سے. دیکھو یہ تمیز تمہیں زیادہ ہونا چاہیے, تم مراد آباد کے قریب میں رہتے ہو, سیدنا نعیم الدین مراد آبادی کا فیض ہونا چاہیے آپ کے پاس. بیٹھ جاؤ بھائی. انسان کو یہ لگتا ہے کہ یہ تقریریں سب مذاق ہے, لوگوں کو یہ لگتا ہے یہ جلسہ بھی ایسے ہی ایک جلسہ ہے بس خالی. اس کا حساب سب سے پہلے اسے دینا ہوگا جو یہاں تقریر کر رہا ہے, اس کے بعد وہ سب سننے والے, بیٹھنے والے سب حساب دیں گے. مومن وہ ہوتا ہے جو حضور کی باتوں کو دل سے مانے. وہ کائے کا مومن ہے جو حضور کی باتیں صرف کرتا ہے اور سنتا ہے, اس کو مزہ تو کوئی نہیں, اس کو دل پہ اس اثر تو خود ہی کوئی نہیں ہے. جب مر جائے گا تو سمجھے گا کہ حضور کی بات ٹھیک ہی تھی. اب توجہ کرو, میری طرف غور کرو. حضرت علی فرماتے ہیں دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے, دنیا گزرگاہ ہے, صرف گزرگاہ. فرماتے ہیں ٹھہرنے کا مقام آخرت ہے, ٹھہرنے کا مقام آخرت ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں دنیا آزمائش ہے, اس کو آزمائش ہی سمجھو تو پھر آزمائش نہیں ہوگی, اور اگر اسے آزمائش سمجھنا بند کر دیا تو پھر روز آزمائش ہوگی. یعنی یہ دولت, یہ بینکوں میں جمع کی ہوئے پیسے, یہ تمہارا دین ہے.
اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا. اور یہ واضح آیت ہے، اس میں تشریح کی بھی ضرورت نہیں. کہتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. یعنی مال طلب کرنا بری بات نہ تھی، مگر صرف مال. میرے نبی فرماتے ہیں اگر انسان کی اولاد کو، آدم کی اولاد کو ایک جنگل بھر کے ہیرے جواہر دے دو تو اسے لگائے گا ٹھکانے سے، دوسرے دن دوسرے جنگل کی تلاش میں نکلے گا. اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا. میرے نبی فرماتے ہیں قبر کی مٹی ہی انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے. قبر کی مٹی ہی انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے. یعنی انسان کا پیٹ بھرے گا نہیں. اب توجہ کریں، میری طرف غور کرتے چلیں جانا. ذرا آپ حضرات ذرا غور کریں. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. پھر وہ کہتا ہے کلا سوف تعلمون. پھر وہ فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون. ایک ہی بات کو دو بار کہتا ہے مگر دوسری بار ثم لگاتا ہے. اور ثم کا مطلب عربی میں پھر. یعنی یہ میں تجھے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، پھر سمجھا رہا ہوں. یعنی اللہ کا لہجہ سخت ہے. وہ کہتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں تم جان جاؤ گے. پھر ہاں تم جان جاؤ گے. پہلے کہتا ہے ہاں تم جان جاؤ گے، پھر کہتا ہے پھر ہاں تم جان جاؤ گے. یعنی یہ جو دولت ہے، یہ جو اس کی تشریح میں مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ جب انسان مرتا ہے اور مرنے کے بعد جب اس کی روح نکل جاتی ہے اور جب وہ مر جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور انسان بھی آتے ہیں. تو اس کے رشتہ دار کہتے ہیں اس نے بچوں کے لیے کیا چھوڑا، اس نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا. تو فرشتے کہتے ہیں اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا، اس نے آخرت کے لیے. یعنی حضور نے ایک بکری کو قربان کر کے صدقہ کر دیا. جب صدقہ کیا تو گھر تشریف لائے. فرمایا میری عائشہ یہ بتاؤ کیا بچا ہے گوشت قربانی میں جو ہم نے کی صدقہ کیا اس میں کیا بچا. تو انہوں نے 3-4 بوٹیاں دکھائیں پیالی میں رکھ کے. حضور یہ بچا ہے. فرمایا عائشہ یہ نہیں بچا، بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا. بے شک بے شک بے شک. بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے. اب یہ زندگی اس طرح تو نہیں تھی میاں جس طرح ہم نے گزاری. ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا. ہم اپنے رب کو ناراض کرتے چلے گئے. پڑوسی ملک میں ایک لڑکا تھا، گانا گاتا تھا، مشہور ہو گیا. 16 سال کی عمر میں گانا گاتے گاتے مشہور ہو گیا. 16 سال کی عمر میں ایک مرسڈیز جیتی اور ایک مرسڈیز جیتی، پھر دوسری مرسڈیز، یعنی اس نے 1 کروڑ کی کار جیتی. اس کے بعد اس نے بہت جیتا، بہت گانے گائے، بہت کامیاب ہوا. بہترین سریلی آواز، خوبصورت چہرہ، نوجوان لڑکا، گانا گاتے گاتے فیمس ہو گیا. اس نے ورلڈ ٹور کیا، یعنی پوری دنیا میں گانا گانے کے لیے بلایا گیا. اور وہاں پر اس نے درہم میں، یورو میں، ڈالر میں پیسے کمایا. اتنا پیسہ ہو گیا کہ ایک شہر میں ایک بنگلہ بنایا، دوسرے میں دوسرا بنگلہ بنایا. بہترین 10-15 کاریں ہو گئیں. اور اس کے بعد اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر لی. ایک نام ہو گیا بہت بڑا. مگر گانا گاتے گاتے 23 سال کی عمر ہوئی تو گانا گاتے گاتے گر گیا. جب اس کو اٹھایا گیا بے ہوشی سے اسپتال لے جایا گیا. اسپتال میں چیک اپ ہوا تو پتہ لگا دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں. اب ڈائلیسس پہ آ گیا. ڈائلیسس ایک زبردست قسم کا پروسیس ہے، بہت ہارڈ پروسیس ہے. اس میں خون کو نکالا جاتا ہے ایک مشین کے ذریعے. اس کے بعد اس کو پیوریفائی کیا جاتا ہے، پھر اندر ڈالا جاتا ہے خون کو. اور اس میں 35 سے 40 سے جیسے بھی اسپتال میں انسان کراتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. یہ اتراکھنڈ میں کاشی پور کے پاس ایک لڑکا آیا 24 سال کا. اس کا یہ جگہ ہل رہی تھی اور میں نے پوچھا یہ کیا ہوا. رو کے کہنے لگا میرے دونوں گردے خراب ہیں، میرے باپ نے ساری زمین بیچ دی گردے کا علاج کراتے کراتے، مگر میرے گردے ٹھیک نہیں ہوئے. ہمارا مکان بھی بک گیا، میں اکیلا ہوں. اب میرا باپ بالکل روڈ پر آ گیا ہے، میرے لیے دعا کر دیں. اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا گردے خراب ہونے کی وجہ سے اور وہ رونے لگا. ذرا غور تو کریں آپ میں سے کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کبھی کہا ہو یا اللہ تو نے ہمیں گردے دیے ہیں، گردوں میں کوئی بیماری نہیں ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھ کے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تجھ سے کہتے ہیں مالک کہ تیرا شکر ہے اے میرے رب، تیرا شکر ہے اے میرے کریم، تیرا شکر ہے اے میرے رحمان، تیرا شکر ہے. کبھی کہا آپ نے؟ ابھی مجھے کشمیر بلایا گیا تھا پچھلے سال، ایک صاحب نے فون کیا آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں. میں کہ میرے پاس وقت نہیں اس مہینے میں. کہنے لگے بھائی جان بات یہ ہے کہ جو
آپ کو تقریر جو آپ کی سننا چاہتا ہے اس کی آخری خواہش آپ کی تقریر ہے، اس کو کینسر ہے. اس سے پوچھا کوئی آخری خواہش؟ تو اس نے اپنے باپ سے کہا مجھے ان کی تقریر سننا ہے. تو میں پھر چلا گیا، میں نے تقریر ان کے گھر گیا، اس کمرے میں بیٹھا. اس کا نام محمد سلیم تھا، اب تو اس کا انتقال بھی ہو گیا، دعا کرو اللہ اس کو بخشے. میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے. میں کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے. کہنے لگے کینسر کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ڈاکٹروں نے لکھ کے دیا ہے مجھے کینسر ہے، اس وجہ سے شکر ہے. کہ کچھ لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے، کچھ اچانک مر جاتے ہیں ایکسیڈنٹ سے، کوئی کسی صورت میں مر جاتا ہے. مگر میرے اللہ کا مجھ پر بڑا فضل اور کرم ہے کہ 2 مہینے پہلے ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا کہ تو مرنے والا ہے. تو چونکہ میں نے گناہ بہت کیے ہیں تو اب اللہ کے سامنے روتا ہوں. 2 مہینے کے بعد قبر میں جاؤں گا تو میں تو ایک اندھیرے کمرے میں نہیں رہ سکتا، گھٹن ہو جائے گی، 2 دن بھی نہیں رہ سکتا. اندھیری قبر میں اوپر سے تختے اور اس کے اوپر سے مٹی اور اس کے اوپر سے پھر وہ ساری چیزیں بند کر کے چلے جائیں گے. تو میں اپنے رب سے کہتا ہوں مالک کمرے سے گھبرا جاتا ہوں، میں قبر میں کیسے رہوں گا، گناہ بہت کیے ہیں، تجھے منہ کیسے دکھاؤں گا. کہتا ہے بہت بلک بلک کے روتا ہوں. کہتا ہے بغیر کینسر کے بھی نماز پڑھی تھی مگر وہ لطف نہیں تھا جو کینسر کے جب سے خبر ملی ہے. تو کہتا ہے پہلے تو بس وہ نماز تھی گیا آ کے پڑھ لی، مگر جب اب اپنا سر زمین پہ رکھتا ہوں تو میری آنکھیں ڈب ڈبا جاتی ہیں، میری آنکھوں میں آنسو ہی آنسو ہوتے ہیں. یقین جانو وہ نماز جس میں 2 آنسو نکل جائیں اور وہ نماز جو بغیر آنسو کی نماز ہے وہ کیا نماز ہے. نماز تو وہ ہے جس میں اقبال کہتا ہے کبھی سروا سجدہ جو میں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تو نے کیا نماز پڑھی. میرے دوست میرے بھائی ذرا بتا، میں تجھ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی ایک بزرگ 80 سال کا، اس کو سانس لینے میں کوئی دقت تھی تو اس کو ہسپتال میں ہاسپٹلائز کیا گیا. تو اس کو لگا آکسیجن 1.5 دن میں اور 90,000 کا بل آ گیا. جب 90,000 کا بل آیا وہ رونے لگا. اس کو روتے دیکھتے ہوئے اس کے ڈاکٹر نے کہا پیسے زیادہ لگتے ہیں بڑے میاں، کچھ کم کر دیں. کہا نہیں، میرے اللہ نے اتنا نوازا ہے مجھے کہ پورا اسپتال یہیں کھڑے کھڑے خرید دوں گا. پھر روتے کیوں ہوں؟ لگا روتا اس وجہ سے ہوں کہ تیری اس ہوا سے، آکسیجن مشین سے میں نے 1.5 دن سانس لیا تو تو نے 90,000 کا بل بٹھال دیا. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں 80 سال سے اللہ کی ہواؤں میں سانس لے رہا ہوں کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. بولو کبھی تم نے اس بات کو سوچا، کبھی غور کیا؟ دل کا چیک اپ کرایا 10,000 دے آئے، دماغ کا چیک اپ کرایا 15,000 دے آئے، گردے کی دوائی لے آئی 10,000 دے آئے. جس نے گردے کا علاج کیا، جس نے دل کا علاج کیا اسے کروڑوں لاکھ روپے دے دیے، مگر جس نے گردے فری میں دیے اس مالک کو کبھی سجدہ بھی نہیں کیا. جس نے دل فری میں دیا کبھی اس مالک کو نہ سمجھا، کبھی اپنے رب کو نہ سمجھا، کبھی نہ کہا میرے رب کہ تیرا شکر ہے، کبھی کہا، کبھی غور کیا. یہ آپ کو پتہ ہے انسان کی ناک کے اندر یہاں سے ایک رگ ہے جو دماغ تک جاتی ہے، یعنی وہ ہر انسان کے ہے. اور نیورولسٹ کہتے ہیں، نیورولوجی والے، اور اس کو کہتی اینٹ اسپیشلسٹ، کہ اگر ناک کی رگ بند ہو جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی میڈیکل سائنس مل کر بھی اس ناک کی رگ کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اور اگر یہ بند ہو جائے تو نہ خوشبو آئے گی، نہ بدبو، نہ کھانے کی خوشبو، نہ کھانے کی، نہ کسی چیز کی بدبو، نہ پھولوں کی خوشبو آئے گی. مجھے بتاؤ پورا میڈیکل سائنس مل کر ایک رگ نہیں بنا سکتا. اللہ نے ہر انسان کے اندر وہ رگ بنائی ہے، پوری دنیا کا سائنس مل کے. میں کہتا ہوں سائنس سے کسی جاہل کا جھگڑا ہوگا، میرا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. مجھے تو قرآن سمجھ آتا ہے. مولا کائنات کی برکت سے میں یہ مانتا ہوں کہ سائنس کتاب تحقیق ہے اور کہ قرآن کتاب تخریق ہے. سائنس یہ کہتا ہے کہ سورج اتنی درجہ ڈگری پر نکل کر اتنی درجہ پہ ڈوب جاتا ہے. سائنس یہ کہتا ہے کہ یہ جو چاند ہے یہ 1.25 لاکھ میل دور ہے. سائنس یہ کہتا ہے اس یہ آسمان ہے، پھر دوسرا آسمان ہے. سائنس یہ کہتا ہے کہ زمین کے نیچے بھی زمین ہے، مگر سائنس یہ نہیں کہتا کہ زمین میں نے بنائی ہے، آسمان میں نے بنایا ہے، سورج میں نے بنایا ہے، چاند میں نے بنایا ہے. لوگوں نے خدائی کے دعوے بھی کیے کہ میں خدا ہوں، مگر کسی نے نہیں کہا زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا.
سورج میں نے بنایا، چاند میں نے بنایا، وہ میرا رب ہے جو اکیلا کہتا ہے زمین بھی میں نے بنائی ہے، آسمان بھی میں نے بنایا۔ واہ بھائی واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ، حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد۔ جو کرو میری یہ تقریر نہ سمجھنا، یہ تقریر نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ گردے کے ڈاکٹروں کو پیسے دینے والوں کبھی اپنے رب کے سامنے بھی 2 رکعت نماز پڑھی؟ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیسا بھی بیمار ہو، گارنٹی لے رہا ہوں، گارنٹی، کیسا بھی بیمار ہو اس کو سورہ رحمان سناؤ۔ توجہ کرو، ادھر دیکھو، کبھی اللہ کے سامنے سجدے کیے، کبھی کہا مالک تو بڑا کریم ہے، وہ معلوم ہے کتنا کریم ہے، آپ کی بغیر علم کے اس نے انسان بنایا آپ کو۔ کبھی اس کے سامنے نہیں بیٹھے، دنیا کی سب سے بڑی ڈسکوری اپنی ڈسکوری ہے، ورنہ کتنے لوگ پیدا ہوئے اور مر گئے۔ اس نے کہا تھا اکبر الہٰبادی نے، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، ایم اے کیا، ڈگری لی، نوکری کی، پینشن لی اور مر گئے۔ یہ زندگی ہے۔ وہ لڑکا مرنے لگا، مرنے کے قریب تھا، وہ آپ کو پتہ ہے گانے گاتا تھا، لوگ سیلفیاں لیتے تھے اس کے ساتھ، مگر آج جب موت قریب ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی علاج کروانے والا نہیں، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ بھائی نے گردہ دیا، وہ بھی فیل ہو گیا، چہرہ کالا ہو گیا، مرنے والا تھا۔ بی بی نے کہا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا تو میری بی بی اتنی فرما بردار، میں مر جاؤں گا تو بیوہ ہو جائے گی، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ایک میرا معذور بیٹا ہے، اس کا ایک بچہ معذور بھی تھا، یعنی لولا لنگڑا۔ کہنے لگا میرے بچے کیسے گزارا کریں گے، بس یہی سوچ کے رو رہا ہوں کہ اللہ نے شہرتیں دیں، آواز دی، گانے گائے، عیاشیاں کی، آج جب برا وقت آیا ہے پوری دنیا مجھے چھوڑ چکی ہے۔ سوچتا ہوں کہ آج برا وقت آیا ہے، پوری دنیا نے چھوڑ دیا، اللہ نے آواز دی تو میں نے گانے گائے، اور جنہیں گانے سنائے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ سوچ رہا ہوں جتنے گانے گائے اگر اتنی نعتیں پڑھی ہوتی تو مدینے والے نے مجھے نہیں چھوڑا ہوتا، مدینے والے نے مجھے نہیں چھوڑا ہوتا۔ میرے دوست کبھی بیٹھ جا، ادھر دیکھ، توجہ کر میری تقریر کو، میرا بھائی آپ تقریر نہ سمجھنا، ایک مشورہ سمجھ لینا موت سے پہلے کا۔ ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا نا تو کانوں میں اس کے لیڈ لگی تھی، گانا سن رہا تھا تو گر گیا، اس کا ٹرک اس کے اوپر چڑھا، اس کا بھیجا روڈ پر رہ گیا، لوگوں نے اٹھا کے پنی کی تھیلی میں اس کا بھیجا رکھا، پوری ناک واک سب ختم ہو گئی تھی، صرف اس کا دھڑ رہ گیا تھا، ٹرک نے کچل دیا تھا۔ ہوتا ہے ایسا ایکسیڈنٹ؟ نہیں ہوتا ہے۔ اب جب ہو گیا تو اس کو دیکھا کہ اس کے موبائل میں وہ گانا چل رہا تھا جو سنتے سنتے وہ مرا ہے، تھا بھی مسلمان۔ اجا مجھے بتائیے آپ کہ جو جس حال میں مرے گا اس حال میں ہی اٹھایا جائے گا۔ کیا نوجوانوں تم نے مرتے ہوئے نہیں دیکھے نوجوان؟ کیا تم نے توبہ کرنے کا وقت ضائع کرنا چاہتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو میرے دوستو؟ اللہ نے تمہیں یہ 7 گھنٹے موبائل دیکھنے کے لیے دیے، یوٹیوب کے دیے، انسٹاگرام کے لیے دیے، چوراہے پہ بیٹھ کے بدتمیزیاں کرنے کے لیے زندگی دی ہے، ایک دوسرے کی برائیاں کرنے کی، غیبت کرنے کے لیے زندگی دی ہے۔ نہیں، بریلی سے میرے تاجی شریعہ کی آواز آ رہی ہے، زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ تو پوتے نے 100 سال کے بعد کہا تھا، اس سے بڑی بات دادا نے 100 سال پہلے کہی۔ پوتے نے کہا تھا زندگی ہے نبی کے، نبی کے لیے۔ میرے اعلیٰ حضرت بولے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، جلدی بولو، اٹھے بھی وہاں۔ تھوڑی دیر اور بولوں یا ختم کر دوں؟ دل لگا کے بولو، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ ہاں، میں تھوڑا ڈر رہا ہوں بھئی آپ لوگوں سے، آپ کا وقت، خاموش ہو جاؤ، بڑا مسئلہ ہے، توجہ کریں۔ آج کل یہ گراف بڑا بڑھ رہا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی ہے نا، بڑھ رہا ہے نا۔ حضور سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت تو حضور نے فرمایا اللہ کو پتا ہے،
پھر پوچھنے والے نے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ اس کو پتا تھا، حضور کو پتا ہے کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ میرے حضور نے فرمایا اللہ کے علم میں۔ عرض کیا رسول اللہ قیامت کی علامت کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں گے قیامت آ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ دیکھو یہ جو ادھر بیٹھے نا، ادھر 10-15 لڑکے، ان سے ہاتھ جوڑ کے ان کے پاؤں پکڑ کے اندر لے آؤ۔ یہ باؤنڈری پر بڑا تکلیف کے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، بڑا عجیب ماحول ہے، یہ ماحول الگ ہے اس علاقے کا۔ یہاں تقریر نہیں سنتے لوگ، جلسہ دیکھنے آتے ہیں کیسا لگ رہا ہے جلسہ۔ بیٹے آپ بھی بیٹھے توجہ کرو۔ کیا کہا حضور نے جب ماں باپ کی بے عزتی کرنے لگے بچے تو قیامت؟ جب ماں باپ کی بے عزتی، اس پر قیامت ڈیپینڈ ہو گئی۔ ابھی یہ چندی گڑھ میں پنجاب میں ایک لیکچرار کی شکایت پولیس میں درج ہوئی کہ بھئی وہ اپنی ماں کو مارتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم کو پروف چاہیے۔ تو انہوں نے ایک خفیہ کیمرہ لگایا، تو اس میں انہوں نے ایک ریکارڈنگ کی کہ وہ 80 سال کی اپنی ماں کو لیکچرار تھپڑ مار رہا ہے، اور اس کی بیوی، وہ دونوں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ یہ پروفیسر ہے، وہ بھی پروفیسر ہے، اس کی بیوی۔ اب آپ مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ وہ جاہل مار رہے تھے؟ جلدی بتاؤ، یونیورسٹی میں پڑھانے والے مار رہے تھے تو وہ جاہل ہیں کیا؟ ماسٹر پروفیسر مار رہا ہے، اس کی بیوی بھی پروفیسر ہے، وہ بھی ایم کام ہے، یہ بھی ایم کام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے دنیا کی جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں وہ بایولوجی کیمسٹ تو پڑھاتی ہیں، مگر ایک ہی دنیا کی یونیورسٹی ہے جو ماں باپ کا احترام پڑھاتی ہے، وہ صرف میرے مدینے والے کا دین ہے۔ یہ تو دعویٰ ہے، دلیل سن لو۔ یہ کیا ہے دعویٰ؟ دلیل سن۔ اب دلیل سنو۔ آج تک کوئی حافظ قاری مولانا تم نے ماں باپ کا نافرمان نہیں دیکھا ہوگا، بہت اچھی بات۔ بولو صحیح ہے یہ غلط ہے؟ کوئی ایک آدھ ذلیل ہو تو اس کا ذکر نہ کرو۔ اکثریت جو ہے نا، زیادہ تر لوگ کیسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں۔ اس کی وجہ امام غزالی لکھتے ہیں، آپ بھی گاؤں کے رہنے والے ہیں، میں بھی جنیٹا شریف گاؤں ہی ہے، گاؤں کا ہی رہنے والا ہوں۔ بکری جب پیدا ہوتی ہے، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے پہچان لیتا ہے، پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا ہے؟ بھینس کا بچہ بولو پہچانتا ہے نہیں؟ گائے کا بچہ، انسان اشرف المخلوقات ہے، نہیں پہچانتا، اللہ نہیں پہچانتا۔ کیوں؟ اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے کہ یہ جیسا دیکھے گا ویسے ہی کرے گا، یعنی جیسا ماں کے اندر دیکھے گا ویسے ہی کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، آپ ذرا توجہ کریں، جب بچہ آپ کا تھوڑا سا بڑا ہو جائے، امام غزالی کہتے ہیں جب 1-1.5 سال کا ہو جائے تو باپ کو چاہیے اپنے بچے کو گود میں لے، اور گود میں لینے کے بعد اس کو یہ کہے اللہ 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 اللہ۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ، بچہ یہ رسپانس کرتا ہے، جواب دیتا ہے ابا 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 ابا۔ بات دیکھ لینا، کبھی وہ کہے گا ہی نہیں اللہ، وہ کہے گا ابا۔ اب آپ کہہ رہے ہو اللہ اللہ اللہ، وہ کہہ رہے ابا۔ امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا نہیں ہے بچہ، اس سے اللہ کہلواتا ہے دیکھ انسان، تو نے اسے میرا نام سکھایا تھا، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا۔ یعنی ماں اگر قرآن پڑھے، باپ اگر قرآن پڑھے، دلی کی سرزمین سے قریب میں ایک جگہ پانی پت کرنال، بچہ ایک پیدا ہوا، رونے لگا۔ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ 1 مہینہ 2 مہینہ لگاتار روتا رہا۔ 1-2 مہینے لگاتار رویا۔ جب 1-1.5 مہینہ ہو گیا تو حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے، کہنے لگے صاحب یہ بچہ جو رو رہا ہے نا، اپنے مریدوں سے بولے یہ رو نہیں رہا ہے بلکہ اللہ کا سچا ولی ہے، اور یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ پیدا ہوتے ہی 1-1.5 مہینے کا بچہ ولی۔ کچھ مریدوں نے کہا
کیسے کا آؤ دکھاتا ہوں. گھر پہنچے کہنے لگے کوئی ہے؟ باپ نکل کے جی یہ بچہ آپ کا رو رہا ہے. کہا جی یہ اللہ کا ولی ہے. کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، نہ خود سویا ہے نہ سونے دیا ہے، میں ڈاکٹروں کی دوائی کراتے کراتے پریشان ہوں، یہ روتا جا رہا ہے، آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں. کہنے لگے آپ میری گود میں لائیں، برا نہ کہیں بچے کو. گود میں لائے، ایک کان میں کچھ پڑھا دوسرے میں کچھ پڑھا، بچہ خاموش ہو گیا. کہنے لگے کیا پڑھ کے دم کر دیا؟ اب بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ ہاں. تو سنو، جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اتنا قرآن پڑھا کہ وہ 24 گھنٹے میں ایک قرآن ختم کرتی تھی. یہ اپنی ماں کے پیٹ میں قرآن سننے کا عادی ہو گیا. اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کی روح کی غذا اللہ کا کلام بن گئی. جیسے ہی پیدا ہوا بچہ، ماں جچگی میں چلی گئی، گندگی میں چلی گئی، ماں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. اب بچے کو قرآن کی بھوک لگی، تم اس کو کھلاتے تھے دوائیاں، میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب ماں پانی پت میں قرآن سنا ہے تو بیٹا شرف الدین بو علی شاہ قلندر بنتا ہے. اور جب ماں مدینے میں قرآن فاطمہ سنا ہے تو بیٹا نیزے پہ چڑھ کے کربلا میں قرآن سنا دے. واہ بھائی واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ. اب قرآن کو لپیٹ کے رکھ دیا کہاں؟ الماری میں. اس کے اوپر دھول چڑھ گئی اس کے اندر. اور وہ جو میاں نے تعویذ دیا تھا وہ اس پہ کئی بار موم جمع ہوا ہے، اس پہ کئی بار خوشبو لگی ہے. وہ جو منحوس قسم کا میاں بیٹھا ہے سامنے، وہ عورت اس کے سامنے گئی ہے، وہ کہہ رہی کوئی فال وال کھولو میرا کام نہیں چل. سامنے بے حیا بے شرم بے عورت بے پردہ بیٹھی ہے اور یہ فال کھول رہا ہے. اس سے کہا نہیں تو کیوں میرے سامنے بے پردہ بیٹھی ہے؟ تو ہی سب سے بڑی لعنت ہے اپنے گھر کے لیے. بہت اچھی بات. حضور نے فرمایا میں اجازت نہیں دوں گا کہ اگر عمران کی بیٹی مریم ہو اور ساتھ میں رہنے والا یحییٰ کے بیٹا زکریا ہو، میں اجازت نہیں دوں گا. توجہ سنو، سن تو لو. اب آپ ادھر دیکھو، میاں کا وہ جو قرآن وہ جو تعویذ ہے نا، اس کی اہمیت قرآن سے توبہ توبہ. میری بہنوں میری بیٹیوں، تم کو پتا ہے جب تم قرآن پڑھتی ہو تو آسمان سے فرشتے اترنے لگتے ہیں. تم کو پتا ہے میری بیٹیوں میری بہنوں، یہ میاں ویاں کے چکر میں کیا پڑ گئی؟ اپنے نبی کو چھوڑ دیا تم نے. یہ سب ٹھیکیدار ہیں کیا کوئی؟ کیا مجھے اپنے رب کے لیے کسی میاں کی ضرورت ہے؟ وسیلہ اچھی بات ہے، تو کیا بن وسیلے مجھے رب نہیں ملے گا؟ اور وسیلہ میرے لیے آمنہ کا لال ہے، وہ دنیا میں بھی وسیلہ ہے آخرت میں بھی وسیلہ ہے. حضور کا قرآن میری بہنوں نے چھوڑ دیا. پہلے قرآن پڑھتی تھی عورتیں تو گھروں میں برکت ہوتی تھی. ایک واقعہ میں نے پڑھا، غیر مسلم لڑکی جو ہے، ایک بچپن میں مسلمان لڑکی اور دیندار لڑکی کی سہیلی بن گئی اسکول سے. تو اسکول اس کے ساتھ پڑھتی اور پھر اس کے گھر آ کے اس نے دیکھا اس کی ماں سے قرآن پڑھاتی ہے، ملانی تھی اس کی ماں، تو اس نے اس کے ساتھ قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیا. اور گھر والوں کو نہیں بتایا کہ قرآن پڑھتی ہوں، گھر والوں کو نہیں بتایا کہ قرآن گھر والوں کو نہیں بتایا کہ قرآن پڑھتی ہوں، اور ہلکے ہلکے ناظرہ قرآن پورا کر لیا. اور قرآن پورا کر کے اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کی سہیلن بھی حافظہ کر رہی ہے، تو اس نے بھی حافظہ کر لیا اور یہ حافظہ ہو گئی. اور دونوں حافظہ ہو گئی، جوان ہو گئی، کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی ہو گئی. مگر گھر والوں کو نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہوں.
جب رشتہ ہوا تو اپنی ملانی کے پاس آ کے بولی جس کے ساتھ رشتہ ہوا ہے بڑا سخت ہے، کٹر ہے، مسلمانوں سے، قرآن سے بڑا نفرت کرتا ہے. اب بتاؤ میں تو مسلمان ہوں، اگر گھر والوں کو بتاؤں تو مجھے قتل کر دیں، اب میں اگر نہ بتاؤں تو میرا ایمان خطرے میں، کیا کروں؟ کہنے لگی ملانی تو پریشان نہ ہو، جس قرآن سے تجھے محبت ہے وہی قرآن تیری مدد کرے گا، وہی قرآن تیری مدد کرے گا. تو رخصت ہو کے جب گئی تو ملانی نے چھپا کے تحفہ بنا کے اوپر کچھ اور رکھ کے نیچے چھپا کے قرآن دے دیا اور کہا یہ میں چاہتی ہوں کہ یہ تحفہ اپنے گھر جا کے میری شاگرد کھولے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اپنے گھر جا کے کھولا، قرآن پڑھنے لگی. 2-3 بچے بھی ہو گئے. وہ آفس میں چلا جاتا، کام کو چلا جاتا، یہ قرآن پڑھ پڑھ کے رو کے کہتی مالک میرے بچوں کو اور میرے شوہر کو بھی جنتی بنا دے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے. مگر میاں کچھ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. 3-4 بچے ہو گئے، 3 بچے، مگر پھر بھی کوئی بات نہیں. مگر بیمار شوہر ہو گیا. ایک دن جب چیک اپ کرا کے آیا تو گھر میں ہاتھ پیر نیچے کو ڈال کے ڈپریشن میں رونے لگا. بی بی نے کہا کیوں روتا ہے، کیوں روتی ہے، بتا کیوں روتے ہو، بتاؤ کیا بات ہے میرے سرتاج؟ بولا بات یہ ہے کہ تم کچھ دنوں میں بدوا ہو جاؤ گی اور میں بالکل مر جاؤں گا. ڈاکٹر نے کہا تیرا کینسر اتنا خراب ہو چکا ہے کہ تو اب 1-8 مہینے کا مہمان مر جائے گا. اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دہاڑے مار مار کے رونے لگا کہ میں برباد ہو گیا، اب میں کینسر کا مریض ہوں، بچوں گا نہیں. جب وہ رویا تو اس کی بیوی بولی اب تو تم تو بالکل آپ تو مایوس ہو ہی گئے ہو، اگر اجازت دو مجھے تو میں کچھ پڑھ کے تمہیں دوں پانی پہ اور تم میری بات مانو تو میں تمہارا علاج کر دوں، وعدہ کرو بات مان لو گے. اس نے کہا میں تو مننے والا ہوں، بالکل وعدہ ہے، اگر ٹھیک ہو گیا تو تیری بات مان لوں گا. اس نے کیا کیا، اس نے ملانی کو دیکھا تھا جب کوئی بیمار آتا تھا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتی تھی. اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا، سورہ رحمان پڑھ کے دم کر دیا. صبح کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتی اور شام کو سورہ رحمان پڑھ کے دم کر کے پلاتی پانی پر. پیتے پیتے 3 مہینے گزر گئے. 3 مہینے کے بعد شوہر جب چیک اپ کرانے گیا اور جب اس نے ڈاکٹر سے چیک اپ کرا کے گھر آیا تو رونے لگا. بی بی نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ڈاکٹر نے میری رپورٹ دیکھ کے کہا ہے ایسا لگتا ہے تجھے کبھی کینسر تھا ہی نہیں، تیرے جسم میں اب کوئی بیماری نہیں ہے. اس نے کہا کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے. بی بی رونے لگی کہ میں نے آپ سے کہا تھا میری بات مانو گے. کب بعد میں مانوں گا، پہلے یہ بتا کہ تو نے مجھے میرا علاج کس چیز سے کیا ہے، کون سی چیز پڑھ کے سنائی ہے؟ کہ جس قرآن سے تو نفرت کرتا ہے اسی قرآن کو میں نے پڑھ کے تجھے پلایا ہے. وہ شوہر بولا تو پھر ایسا کر، مجھے دیر نہ کر، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے. ارے خدا کو نہیں مانتا تھا تو اتنے کلام میں اثر کیا ہے، اگر میں خدا کو مانوں گا تو پھر کیا حال ہوگا؟ واہ بھائی واہ واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کہنے سے یہ صاحب، زندہ باد زندہ باد، اللہ قبول فرمائے. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج قرآن اٹھ گئے، قرآن اٹھا دیے گھروں سے. میں کہتا ہوں تعویذ میرے باپ بھی کرتے تھے، دادا بھی کرتے تھے، پردادا بھی کرتے تھے، کوئی میری نسل ٹوٹی نہیں. میں کسی تعویذ کی برکت کا مخالف نہیں، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی بھی تعویذ، کسی میاں کا بھی تعویذ ہو اپنی جگہ ہے، مگر قرآن کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں. قرآن حضور کا سب سے بڑا معجزہ. یہ قرآن وہ ہے جس کے لیے یہ قرآن وہ ہے جس کے لیے بزرگوں نے ہمارے گردنیں کٹائی ہیں. یہ وہ قرآن ہے جس کے لیے لوگوں کو سولیوں پہ چڑھنا پڑا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو اللہ کا فرمان ہے اور پورا کا پورا قرآن اللہ کا ہے. پورا قرآن اللہ کا ہے. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں نہیں لگ رہا؟ اللہ کے رسول کی بیٹی، زور سے بولو سبحان اللہ. حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہونے والی تھی. کس کی شادی؟ اور ایک ہمارے یہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں. اے بیٹھ جا بیٹے، بیٹھ جا. آپ نہ دیکھیں، مجھے بیٹھانے دیں. کوئی بات نہیں، اصل میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ ابھی رات زیادہ بھی نہیں ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ دل لگ رہا آپ لوگوں نہیں لگ رہا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، آپ کا دل لگ رہا ہے. اچھا آپ کا لگے نہ لگے، میرا لگ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے. میرا تو روز حضور کی باتوں میں دل لگتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہونے والی تھی تو کیا تیاری ہوئی؟ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے میرا زرہ بگوایا اور میری ہی پیسے سے جہیز بنوایا. میرے ہی پیسے سے جہیز بنوایا.
ابھی یہ مسلمان کے یہاں پر ہمارے چندوسی کے پاس ایک گاؤں ہے مئی، وہاں عارف قوالا ہے. جب وہ مجھے پتا چلا تو میں نے کہا اس کا بھی میں عارف بھائی کو بھی ایک مشورہ دے دوں کہ اب آپ کی عمر کافی ہو گئی ہے، حج بھی کرائے ہو، کچھ شرم بھی کرو. سامنے ایک لڑکی بیٹھی ہے، اس سے یہ مقابلہ کر رہے ہیں، تسلیم عارف کے نام سے جو مشہور قوال. بھئی آپ اتنے نیک انسان ہو، اتنی نعتیں آپ نے پڑھی ہیں، اتنے بہترین واقعات آپ نے پڑھے ہیں، اور آپ یہ کرتے ہوئے آپ کو کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ یہ قوالہ سے مقابلہ کرتے ہو، ٹوپی اتار دیتے ہو، مطلب تم مسلمان نہیں ہوتے اس وقت جب ٹوپی اتارتے ہو؟ تو مسلمان اور وہ سب مئی کے لوگ مسلمان ہیں، وہ سب جو ایک مسلمان لڑکی کو بٹھال کے مجرا سن رہے ہیں اس کا. مسلمانوں کی یہ شان ہے؟ مسلمانوں کی شان تو یہ ہے، غیر مسلم لڑکی حضور کے سامنے آئی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، حضور نے فرمایا لو میری چادر ڈھک دو. سلمان فارسی سے کہا میری چادر اس کے سر پہ ڈھک دو. عرض کی حضور وہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے، غیر مسلم کی بیٹی ہے، اس کا سر اس لائق نہیں کہ آپ کی چادر رکھی جائے. فرمایا وہ ہے تو کسی مسلمان کی بیٹی نہیں مگر ہے تو کسی کی بیٹی. سلمان تو اس کا سر ڈھک دے، اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے. اور تم مسلمان مئی کے تم بے وقوف ہو، جہاں جہاں کے کراتے ہو سب کو کہہ رہا ہوں، اور جتنے اس پہ راضی ہیں ان سب سے کہہ رہا ہوں، اور خاص طور سے ان تسلیم عارف سے کہہ رہا ہوں، مسلمان ہو، سنی ہو، حضور سے عشق رکھتے ہو اور بے حیائی کرتے ہو، سیدھی سیدھی ناچ گانے دیکھتے ہو سیدھے سیدھے. میری ماں امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہے، توجہ کرو. کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ صدیق کی بیٹی صدیقہ، میرے حضور کی محبوبہ بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ. آپ قرآن کہاں پڑھ رہی ہے؟ مدینے میں. کہاں پڑھ رہی ہیں بولو؟ اور قرآن کی آواز چھن چھن کے مسجد میں آ رہی ہے، ہلکی 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 ہلکی. حضور نے پتھر اٹھایا، جہاں سے آواز آ رہی وہاں پتھر لگایا، اندر جا کے فرمایا عائشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو کہ باہر آواز جائے، اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو. اب مجھے بتاؤ، قرآن سن جو رہے ہیں وہ سب ان کی اولادیں ہیں، وہ ام المومنین ہیں، سارے مومنوں کی ماں ہیں. جو قرآن پڑھ رہی ہیں وہ ہے جس کی گواہی پاکی کی قرآن دیتا ہے. سورہ نور جس کا گواہ ہے وہ امی سیدہ عائشہ صدیقہ. اور سنیں وہ کون ہیں؟ وہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، میرے نبی کی بیوی ہیں. ان کی آواز آئی تو میرے نبی نے قبول نہیں کیا کہ عائشہ اگر قرآن بھی پڑھے تو آواز باہر نہ جائے. تو یہ قوالی والی کیا چیز ہے؟ یہ ان کے لیے پیغام اس وجہ سے بھیجا کہ یہ کافی لوگ آئے یہاں پہ، یہ پہنچا دیں گے ان تک، ضرور وہ سن لیں گے. اور ہمارے تو وہ بڑے بھائی ہیں، ان سے ہم بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے کوئی شرم حیا کرو. اب بوڑھے ہو گئے، توبہ کر لو، تمہیں تو پہلی توبہ کر لینی چاہیے تھی سب باتوں سے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میری نکاح ہونے والا تھا، کہتے میں نکاح کر کے اپنی بیوی فاطمہ کے پاس گیا. پہلی مرتبہ میں نے سیدہ کے کمرے میں جب قدم رکھا تو انہیں دیکھ کے رونے لگا. کوئی بی بی کو دیکھ کے روتا ہے اپنی دولہا؟ نہیں نا. اور بی بی بھی فاطمہ ہو، سیدہ ہو، اور میاں نبی کی بیٹی. ہم سبحان اللہ. امی عائشہ فرماتی جس کی ناک، جس کی آنکھ، جس کے ہونٹ، جس کے رخسار، جس کا چلنا، جس کا بولنا بالکل نبی کی طرح ہیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ ہے. فاطمہ چلتی تھی ایسا لگتا تھا اللہ کا رسول چل رہا ہے. فاطمہ بولتی تھی ایسا لگتا تھا رب کا رسول بولنے لگا ہے. سنو، حضرت علی کہتے ہیں میں رونے لگا اپنی بیوی کو دیکھ کے. تو مجھے دیکھ کے وہ بولی آپ کیوں روتے ہیں؟ کہ آپ کو شادی یہ پسند نہیں تھی؟ میں نے کہا بالکل، حضور کا احسان ہے، سرکار نے آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا اور آپ نے مجھے منظور کیا فاطمہ، مگر مجھے ایک بات کا غم ہے. کہ کیا؟ کہ کتنی بھی غریب لڑکی کی شادی ہو میری بہنیں سن لیں، میری بیٹیاں سن لیں، ہو سکے تو لکھ لیں، ہو سکے تو رخصت کرتے وقت اپنی بیٹی کو یہ بات کان میں سنائیں، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا. کیا؟ حضرت فاطمہ سے کہنے لگے حضرت علی اے فاطمہ میں دیکھ رہا ہوں کتنی بھی غریب کی لڑکی کی شادی ہو ایک دو جوڑی کپڑے نئے پہن لیتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ حسرت ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، دلہن کے دل کی حسرت ہوتی ہے کہ میں اپنا حسرت نکالوں
دلہن بنتے وقت، مگر میں دیکھ رہا ہوں آپ جس کپڑے میں دلہن بنی ہیں اس میں 70 پیمد لگا ہے اس چادر میں، مگر آپ کے چہرے پر کوئی شکن نہیں. تو کہتے ہیں سیدہ فاطمہ نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگی میرے ابا فرماتے ہیں اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو میری بیٹی فاطمہ سجدوں سے راضی ہوتا ہے. بس میری آخری باتیں ہیں، زیس کی آخری ہچکی ہے، غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. میرے دوست، میرے بھائی، توجہ کریں، یوں ہی سیدہ فاطمہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا فاطمہ سب نے چاند دیکھ لیا، کل کو عید ہے، میری بیٹی نے دیکھا چاند؟ کہا ابا نہیں دیکھا. فاطمہ سب نے دیکھا، آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ عرض کی ابا سب نے دیکھا، اسی وجہ سے تو میں نے نہیں دیکھا. فاطمہ نہیں چاہتی کہ جس چاند پہ غیر محرم کی نظر پڑے اس پہ فاطمہ کی بھی نظر پڑے. حضور کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں، آخری بات سن لو میری بہن سن لو. دنیا سے وہ جا رہی ہے جس نے حسن حسین پال کے دیا دنیا کو، اور حضور کے بعد 6 سال 6 مہینے تک دنیا میں رہی، 26-27 سال کی عمر تھی. حضور نے فرمایا جس کے دل میں میری فاطمہ کی محبت ہے وہ جنتی ہے، وہ ہاں. دنیا سے جا رہی ہیں، رو رہی ہیں نبی کی بیٹی. حضرت علی کہتے ہیں مجھ سے کہا آج میں اپنے ابا سے مل جاؤں گی. کہتے ہیں میں نے پوچھا تو روتی کیوں ہیں؟ اسما بنت امیس بیٹھی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی بی بی. وہ کہتی میں خادمہ تھی اس دوران. میں نے پوچھا آپ روتی کیوں ہیں، کیا غم ہے آپ کو؟ کہنے لگی اور تو کوئی غم نہیں، موت کا ڈر ہے؟ کہا نہیں، میں سوچ رہی ہوں جیتے جی پردہ کیا ہے، انتقال کے بعد جب میت چلتی ہے نا تو میت پہ جب چادر ڈالتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے پیٹ کتنا موٹا ہے کتنا پتلا ہے، میت کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جیتے جی تو میں نے پردہ کیا ہے، انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ محمد کی بیٹی کتنی موٹی تھی کتنی پتلی تھی. اللہ اکبر. میرا امام بریلی سے بولا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اسے ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. او میری بیٹیوں، او میری بہنوں، اپنے گھروں میں قرآن شروع کر دو ورنہ تمہارے بچے برباد ہو جائیں گے. ان کو بچاؤ، اپنی بیٹیوں کو بچاؤ. 6 سال کی بچیوں پر 6 سال کی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھ دو. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور مجھ سے لکھوا لو، مجھے تھوک دینا میرے منہ پر. 6 سال کی بچی اگر ہو اور تم نے سر پہ دوپٹہ رکھ دیا مر جائے گی مگر اپنا سر وہ ننگا نہیں کرا سکتی. یہ غیر مسلم کہہ رہے ہیں ہم نے مسلمان لڑکیاں کنورٹ کرا لی، ہم نے مسلمان لڑکیاں چھین لی. اے تمہاری حیثیت کوئی نہیں، اے مسلمان تھی نہیں صحیح معنوں میں، ورنہ مسلمان کیسے چلی جائے گی؟ اس نے اسلام سمجھا ہی نہیں. غیر مسلم کے ساتھ ایک لڑکی گئی، میں نے اس سے ملاقات کی، میں نے پوچھا تم مسلمان ہو؟ کہنے لگی جی مسلمان تھی میں، اب تو نہیں. میں کہا لگا کیا تم سیدہ فاطمہ کو جانتی ہو؟ بولی نہیں. میں نے کہا آپ سیدہ خدیجہ کو جانتی ہو؟ بولی نہیں. میں نے کہا میں سناؤں؟ بولی آپ سناؤ. میں نے اسے ایک ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے 1 گھنٹے لگاتار سیدہ فاطمہ کی باتیں سنائی، بچپن سے لے کے تک وصال تک. آخر میں وہ بدل گئی. میں کہتا ہوں غیر مسلموں سے جو یہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں مسلمان لڑکیاں ہم نے چھین لی، انہیں بتاؤ انہوں نے اسلام سمجھا نہیں تھا. اگر سمجھ لیتی تو کبھی اپنی جان دے دیتی، ایمان نہیں دیتی. دیکھنا ہے تو فلسطین کو دیکھ لو. میرے نبی نے فرمایا جب مدینے کے حالات بگڑے تو صحابہ تم چلے جانا شام. عرض کی حضور شام کے حالات بگڑے تو میری امت کے لیے دعا کرنا. فلسطین کو دیکھو، ہمیں کیا مطلب فلسطین سے، مگر ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، فلسطین میں 7000 بچے ایسے مرے ہیں جو 10 سال سے کم عمر کے تھے. شہید ہوئے کتنے ہیں؟ 7000. اور مائیں اٹھا رہی ہیں نا بچوں کو تو کسی کا ہاتھ آ رہا ہے کسی کا پاؤں آ رہا ہے، پورے بچے بھی نہیں مل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اللہ اکبر. ذرا غور تو کرو، ایک ایک بریڈ پر 3 بچے لڑ رہے ہیں، بھوکے ہیں بیچارے، ان کے گھر کھڈر بن گئے.
مگر پوری دنیا میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں، اور ہم تو کر بھی کیا سکتے ہیں ان کے لیے؟ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ ہے بھی تب بھی کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ مگر کسی کو کوئی افسوس نہیں، مگر میرے نبی کو تکلیف ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا لگتا ہے تب بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو امتی حضور کو بھول گئے، حضور تو امتی کو کبھی نہیں بھولے۔ میرے سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ آج بھی گنبد خضرا میں میرے نبی اپنے امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ اچھا لگتا بھی ہے، مدینے جب جاؤ تو وہاں رہو تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ جیسے کوئی تکلیف ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس آسانی آسانی ہے، بس جنت ہی جنت ہے، بس سرور ہی سرور ہے، بس برکت ہی برکت ہے۔ ہاں وہاں سے جب آؤ تو ضرور روح بڑھ مچلنے لگتی ہے۔ میں کہتا ہوں فلسطین کی وہ لڑکیاں، اللہ کا شکر ہے کہ میں سید پیدا ہوا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس پر میں اللہ کا فضل ہے اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور میں جو بھی ہوں، جس لائق بھی ہوں، میں کسی لائق تو نہیں، مگر اگر مجھے فلسطین کی لڑکیوں کے جوتے مل جائیں، ان لڑکیوں کے جنہوں نے یہ بیان دیا ہے، تو میں اپنی قبر میں رکھ کے اسے وصیت کر دوں کہ یہ جوتا ضرور میری قبر میں رکھ دینا، یہ اس بہن کا جوتا ہے جس نے یہ بیان دیا۔ وہاں کی لڑکیاں بیان یہ دے رہی ہیں کہ ہم رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں۔ کہا کیوں؟ رات کو تو کوئی برقع نہیں اوڑھتا۔ کہنے لگے اس وجہ سے جب بم گرتے ہیں تو ملبے میں لاشیں دب جاتی ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں جب ہمارے گھروں پہ بم گریں اور صبح کو جب ہماری لاشیں نکلیں تو وہ بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، اس پر پردہ ہونا چاہیے۔ میں یہ بات اپنی بیٹیوں کو بتا دیتا، ان بیٹیوں کو بتا دیتا جنہیں کالجوں میں رہ کے اب پردے سے نفرت ہو گئی، جنہیں چار دیواری سے گھٹن ہوتی ہے۔ میں اپنی ان بہنوں سے کہتا جنہیں دوپٹہ سر پہ رکھنے میں وہ بے عزتی کا احساس ہوتا ہے، میں انہیں بتاتا اپنی بہن بیٹیوں کو، ان کے جو وہ کہتی ہے ہم ماڈرن کیسے رہیں گے اگر سروں پہ دوپٹہ رکھیں گے۔ میں کہتا ہوں میری بیٹیوں خدا کے واسطے واپس آ جاؤ، قیامت کا دن ہوگا، نبی کی بیٹی ہوگی، کیسے حضور کو جواب دو گی؟ کیسے حضور کی بیٹی کو جواب دو گی؟ بتاؤ۔ میں پوچھتا ہوں تم سے، اور میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں نوجوانوں، ذرا آپ سے بھی ذرا پوچھنے لگا ہوں، اپنی بہن بیٹیوں کو آپ نے بھی کبھی نہیں سمجھا، کبھی غور نہیں کیا؟ آخری باتیں میری یہ ہیں جو کہ میں اپنی تقریر کے خاتمے پر ہمیشہ کرتا ہوں کہ میرے دوستو توبہ کر لو، اور میری بہنوں آپ بھی آج توبہ کر لو، بھی وقت ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے تایا کو دفن کیا، اور میں نے اپنے سامنے اپنے ابا کو دفن ہوتے دیکھا۔ میں نے اپنے رشتہ داروں کو، مجھ پر یہ راز کھل چکا ہے کہ میں بھی مر جاؤں گا، اور مجھ پہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، مجھے کوئی مجھ پر یہ کھلی بات ہے۔ جب میں پیدا ہوا تھا تو موت کا الارم بج گیا تھا۔ اقبال نے کہا تھا ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، روز سفر ہے میرا۔ میں نے کتنوں کو مرتے دیکھ لیا۔ کچھ لوگوں کو علم ہو جائے تو تکبر ہو جاتا ہے، کچھ لوگ زیادہ دولت پا جائیں تو تکبر کر لیتے ہیں، ڈرتے نہیں اللہ سے۔ انہیں کہہ رہا ہوں جو نہیں ڈرتے۔ ایک بار میں کچھ خراب پیروں کے خلاف بیان کر رہا تھا تو کچھ اچھے پیروں کو برا لگ گیا، تو میں سمجھا یار یہ اس کا مطلب یہ بھی اسی میں ملوث ہے۔ میں کہتا ہوں ڈرنا، میرے حضور کی حدیث سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے۔ سب سے خطرناک جگہ کس کی نظر میں؟ حضور کی نظر سے کچھ چھپا ہے؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور کی نظر سے کچھ چھپا ہے؟ جب نہ خدا ہی چھپا۔ ہاں عمر فاروق اعظم، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دو۔ حضرت عمر، حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو، جلدی بولو، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آدھی دنیا کے بادشاہ عمر کی طرح حاکم نہ پیدا ہوا ان کے بعد، نہ ہوگا قیامت تک۔ عمر وہ ہے، اس کے علم کا حال یہ ہے کہ 28 آیات کم سے کم اس کی مرضی کی قرآن میں موجود ہیں۔ عمر وہ، میرے نبی نے فرمایا میرے عمر سے شیطان ڈرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ فخر فرماتا ہے عرفات کے میدان میں میرے صحابہ پر، اور بالخصوص میرے عمر پہ فخر فرما رہا۔ عمر کے جب تلوار وہ ماریا گیا، چاقو، آنکھ پھٹ گئی، دودھ پیا، آنکھ سے نکل گیا، اور جب آنکھ سے نکلا دودھ، آپ نے کہا موت قریب ہے، میرے سر زمین پہ رکھ، نہیں رکھا۔
عبداللہ بیٹے میرا سر زمین پہ رکھ دے، نہیں رکھا۔ عبداللہ سر زمین پہ رکھ دے، نہیں رکھا۔ بیٹے میرا سر زمین پہ رکھ دے۔ تو جب سر زمین پہ رکھا تو عمر نے اپنی ناک مٹی میں رگڑی مدینے کی اور کہنے لگے اے اللہ، لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا مجرم ہے، محتاج ہے۔ اگر آج تو نے عمر کو نہ بخشا تو عمر برباد ہو جائے گا۔ میری موت کا وقت ہے اور میں تجھ سے ملنے ہی والا ہوں، مجھ پہ کرم کر دے، مجھے معاف کر دے۔ بڑی سخت ہے بہت۔ آپ نے کبھی پوسٹ مارٹم ہوتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو؟ میں نے دیکھا ہے پوسٹ مارٹم دیکھا ہے میں نے۔ پہلے وہ چیرتے تھے اس سے چھینی ہتھوڑی سے، اب ایسا نہیں کرتے، اپڈیٹ ہو گئے۔ اب وہ اوپر سے ڈالتے ہیں اور پھاڑتے ہوئے لے جاتے ہیں، گلینڈر لکڑی کاٹنے والا، ایسے کر کے پورا پھاڑ دیتے ہیں۔ جو بھی چیزیں انہیں نکالنی ہوتی ہیں وہ نکالتے ہیں۔ اس کے بعد اس پہ بہت درندگی کے ساتھ وہ شراب پیے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں لگاتے ہیں ٹانکے، اور ٹانکے لگانے کے بعد پھر وہ دے دیتے ہیں۔ کبھی کسی پوسٹ مارٹم والی باڈی کو غسل دے کے دیکھنا۔ میں نے زندگی میں کئی بار ایسا کیا ہے۔ جب کیا ہے میں غسل دیتا ہوں مردوں کو، اللہ کا شکر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب میرے دل پہ میل بڑھ جاتا ہے تو اس کا میل ہٹا کے اپنے دل کا میل ہٹا لیتا ہوں۔ تو وہ جو ہے نا، وہ اب توجہ کرو، غور کرو میری بات پر۔ اب کیا ہوا کہ اس کو پھاڑ دیا۔ حضور فرماتے ہیں جو مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسل دینے والا، تو مردہ کہتا آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یار جب مردے کے ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بتاؤ، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اس کو چیرتے ہوں گے، پوسٹ مارٹم کرتے ہوں گے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ دعا کرو اے اللہ، ہم دن رات سفر میں رہتے ہیں، ہمیں پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا، اپنی رحمتوں والی موت دینا۔ موت تو وہ بہترین موت ہے کہ جس کے وقت میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، بہترین موت تو وہ ہے کہ جب روح نکل رہی ہو تو سامنے گنبد خضرا ہو۔ یہ کیا موت ہے؟ ادھر مر گئے ادھر مر گئے، بغیر رب کو پہچانے مر گئے۔ کبھی سوچا، کبھی غور کیا آپ نے؟ ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس آئی، کہنے لگی میرے بچے بیمار ہیں، آپ مجھے کچھ دے سکتے ہیں؟ اس آدمی نے کہا میں تو تجھ پہ نظر رکھے ہوئے تھا، تیرا شوقین ہوں، تو رات گزار دے، مجھے ہر رات نئی عورت چاہیے، تو آج رات آ جا، تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی ہوں۔ چلی گئی، پھر واپس آئی، کہنے لگی کچھ دے دے، بچے میرے بھوکے اتنے ہیں، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں، میرے بچے بے ہوش ہو رہے ہیں، کچھ دے دے۔ اس نے کہا میں رات کو آ جاؤں گی، جو تیرا دل چاہے کر لینا۔ وہ رات کو آئی، بچوں کو کھلا کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ لگانا چاہا، جیسی ہاتھ لگایا نا یہ کانپنے لگی۔ اس نے کہا کانپتی کیوں ہے؟ ڈرامہ کرتی ہے، پیسے نہیں ملے؟ کہنے لگی پیسے سب کچھ نہیں ہوتے، اور پھر کہ ایمان بھی کچھ ہوتا ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں، سجدہ کرتی ہوں، تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اور جب میں تجھ سے جسم بیچ رہی ہوں تب بھی میرا مالک دیکھ رہا ہے، اور میں اپنے مالک سے یہی کہہ رہی ہوں اے میرے بے پناہ طاقتوں والے، اگر میں ماں نہ ہوتی، بچے میرے بھوکے نہ ہوتے تو کبھی جسم نہ بیچتی۔ حضور فرماتے ہیں ایسی پھوٹ کے روئی کہ رونا تو اس کا تھا مگر دل پہ اثر اس کے ہو گیا۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا اللہ قدردان ہے اپنے بندوں کا۔ اللہ نے اس کا دل بدل دیا۔ اللہ نے جب اس کا دل بدلا تو اس کی آنکھوں کے آنسو نیچے کو گرے تو وہ بولا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، لے یہ لے۔ اس نے پیسے دے دیے سارے، چلی جا، تو نے میرا دل بدل دیا۔ سجدے میں گر کے بولا مالک ایک بار آئی تھی، ہاتھ نہیں لگایا، کیسی ڈرتی تھی میں نے تو کتنی عزتیں لوٹی ہیں، میں تو کتنا لوٹے رہا ہوں۔ ایسا روتے روتے سو گیا۔ صبح کو دروازے پہ دستک ہوئی، اس کی آنکھ کھلی، دروازہ کھولا، سامنے بزرگ کھڑے تھے۔ کہا آپ کا نام؟ کہا آپ پہلے بتائیں کس کا گھر ہے یہ؟ کہا میرا یہ نام ہے۔ تو سامنے کھڑے ہونے والے مسکرائے، بولے میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں،
اور اللہ نے تجھے سلام کہا ہے، اللہ نے تجھے سلام کہا ہے، میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں۔ اس نے کہا موسیٰ کوئی دیکھ لو کوئی نیک آدمی کو بھیجا ہوگا سلام، میں تو اس علاقے کا سب سے بڑا بدتمیز انسان ہوں۔ کہا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہاں ایک نیکی کی، ایک عورت مجبور تھی اسے اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ کہا تو سن میرا اللہ فرماتا ہے کہ تو اتنا رویا تیری آنکھیں بھیگ گئیں۔ اللہ فرماتا ہے تیرے آنسو اگر اتنے ہوں کہ بالکل زمین آسمان کے برابر تیرے گناہ ہوں، مگر اتنا رو لے تیری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے گال تک آ جائے، میں سارے گناہ تیرے معاف کر دوں گا۔ وہ بولا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ ہاں۔ پھر تو تڑپ تڑپ کے رویا، اے اللہ پوری زندگی گناہ کیے تھے مگر اتنا گنہگار ایک بار میں بخش دیا۔ وہ بہترین بخشنے والا ہے، وہ فضل کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ ملا روم کہتے ہیں ایک عورت ایک آدمی ایک چوڑی پہنانے والا تھا، اولاد نہیں تھی، ایک بچہ خرید دیا اس نے، بچہ خریدا لے لیا اس نے پالا، 20 سال کے بعد اپنے گھر آیا، کام کرتے کرتے روز آتا تھا مگر 20 سال ہو گئے تھے اس لڑکے کو بڑا ہونے تھے، تو گھر آیا، بی بی نے کہا دروازہ نہیں کھولنا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا دروازہ نہیں کھولنا۔ کہا بات تو بتا، کون سا گناہ کر کے آئے ہو آپ؟ کوئی گناہ نہیں۔ کہا صحیح بتاؤ۔ کہا ایک گناہ کیا، آج ایک لڑکی کو چوڑی پہنا رہا تھا، اس کا ہاتھ پسند آ گیا، میں نے پکڑ لیا تھا تھوڑی دیر اور تھوڑا سا ہاتھ پھرایا اس پر، مگر پھر یاد آیا اللہ دیکھ رہا ہے تو چھوڑ دیا۔ کہا اندر آ جا، میں نے جسے نا اپنا بیٹا بنا کے پالا ہے، وہ جسے ہم پالتے ہیں بیٹا بنا کے، اس نے آج میرا غلط طریقے سے ہاتھ پکڑ لیا تھا، میں سمجھ گئی کہ ضرور میرے آدمی نے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، جو آج میرے گھر میں میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ رو کے ملا روم کہتے ہیں وہ آدمی رویا اور رو کے بولا مالک میری بیٹیوں کی میری بہنوں کی حفاظت کر لے۔ میں کہتا ہوں میرے دوستو توبہ کر لو، ایک آنسو بہاؤ اس کے سامنے۔ آنسو آپ کا 1 روپے کا بھی نہیں بکے گا، بیچ کے دیکھنا، 3 کا پیپا بک جائے گا مگر آنسو نہیں بکے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں بہت مہنگا خریدتا ہوں، ایک آنسو میں جنت دے دیتا ہوں، ایک آنسو میں۔ آنسوؤں کا بہترین قدردان اللہ ہے، بخشنے والا ہے، آپ کو اسی وجہ سے پیدا کیا ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے روئیں۔ اور آج بتا رہا ہوں پوری زندگی 2 لفظوں میں بیان کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا دین سمجھا دیں 2 لفظوں میں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے سامنے رونے کا نام دین ہے، بندوں کے سامنے مسکرانے کا نام دین ہے۔ امید کی آپ سے میں نے بدلیں گے۔ اپنے بتاؤ حضور کے نام پہ کتنے لوگ گردن کھڑا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں، نیچے ہاتھ کر لیں، بات نہ کرنا آپس میں، بات جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے۔ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، وہ لوگ جو داڑھی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ نہیں صرف وہ لوگ جن کے داڑھی پوری نہیں ہو، باہر نکل کے آ جاؤ، دونوں باہر نکل کے آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ۔ کوئی 5واں عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ آؤ۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی دفن ہوتا ہو تو دنیا کے لیے مت رکھاؤ داڑھی۔ جس دنیا والوں کے لیے حضور کی سنت کو مڑا رہے ہو یہ سب تمہیں دفن کر کے آئیں گے، پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے۔ قبر میں وہی سرکار آئیں گے جن کی یہ سنت ہے داڑھی۔ اور کوئی لڑکا اس وجہ سے داڑھی نہ رکھا رہا ہو کہ شادی نہیں ہوگی، اچھی لڑکی، خوبصورت لڑکی چاہیے، نیک لڑکی چاہیے، اور اگر اپنی اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو شادی سے پہلے داڑھی رکھاؤ، چونکہ کسی بھی داڑھی والے کو کوئی بھی بیہودہ بے شرم بے غیرت لڑکی پسند نہیں کرے گی، داڑھی والے کو صرف دیندار لڑکی ہی پسند کرتی ہے۔ یہ 6 ہو گئے، کوئی 2-3 لوگ اور ہیں عاشق رسول؟ میری بخشش کے لیے تو ایک ہی لڑکا کافی ہو جاتا، مگر داڑھی منڈانے والے اور کٹانے والا اگر کوئی ہو تو آ جائے، پوری سنت رکھانے والا ہے کوئی عاشق رسول اپنے نبی کی سنت کے لیے؟ آ جاؤ، داڑھی چھوٹی ہے یہ پوری نہیں، آ جاؤ پوری کر لینا ماشاءاللہ۔ دیکھو داڑھی 1 مشت ہونی چاہیے، کتنی ہوئی فاروق بھائی؟ 1 مشت یا 4 انگشت، اور وہ نپے گی یہاں سے، یہاں سے نیچے نظر آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس سے کم نہیں، یہ واجب ہے، اس سے کم رکھنا حرام ہے۔ 1 2 3 4 5 موقع اچھا ہے، اللہ آپ پر فضل فرمائے گا۔ میرے دوست آ جائیں،
دیر نہ کریں، مہربانی کریں. ہے کوئی عاشق رسول؟ 2 عاشق رسول اور کھڑے ہو جائیں، دیوانے ہیں. کوئی ہے؟ ایک اور آ جائے تو پھر ہمارا تو پوری. ماشاءاللہ میں نے تو 2 مانگے تھے، یہ 3 آ گئے. سبحان اللہ. 11ویں ہو گئی غوث پاک کی، 12ویں ہو گئی. سبحان اللہ. تو وہ 12ویں بھی سنی کرتے ہیں. مگر نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، دیکھو میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں. آج تک ہر کسی کا عاشق مجنوں ہوتے دیکھا. جسے لیلا نہیں ملی وہ مجنوں ہو گیا ہے نا. اور کبھی کبھی لیلا مل کے بھی مجنوں بنا دیتی ہے. ایک آدمی پاگل خانے میں گیا نا، تو ایک آدمی کہہ رہا تھا لیلا لیلا لیلا. کیا ہوا کہ لیلا نہیں ملی. آگے بڑھا تو ایک آدمی پھر کہہ رہا تھا لیلا لیلا. کہ یہ بھی سیم کیسے؟ کہ نہیں ڈیفرنٹ ہے، تضاد ہے. اسے نہیں ملی تھی تو وہ مجنوں ہو گیا، پاگل ہو گیا. اسے مل گئی تو لیلا نے اسے پاگل کر دیا. تو لیلا کا حساب یہ ملے تو پاگل، نہ ملے تو پاگل. ایسے کی محبت میں کیوں لگ رہے ہو؟ ملے تو پاگل، نہ ملے تو پاگل. محبت اسے کرو مل جائے تو بلال حبشی، نہ ملے تو پھر ویسے کرنی. یہ 13 ہو گئے. کوئی اور عاشق رسول ہے؟ حضور سے محبت کرو، اٹھتے بیٹھتے سرکار پر درود پڑھو. اٹھتے بیٹھ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. میں تو کوئی اور نوجوان دیکھ رہا ہوں، کوئی جلال پور میں کسی کو جلال آئے حضور کے نام پر کھڑا ہو اور کہے بھئی میں حضور کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں. کوئی چوتھا عاشق رسول ہو تو کھڑا ہو جائے. ہے کہیں؟ چلیں 13 لوگ کھڑے ہو گئے. مجھے نوجوانوں سے امید بھی تھی، 14 ہو گئے. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اچھا کچھ ہمارے بزرگ بھی ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں مگر وہ ابھی منڈوا رہے ہیں. جوانی کی تلاش ہے. واللہ اب قیامت آئے گی، اب موت آئے گی، جوانی نہیں آئے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیل کے سینگ کاٹ دو تو وہ بچڑا نہیں بنتا، رہتا تو بیل کا بیل ہی ہے. کوئی اور عاشق رسول ہے جو سنت رسول کے لیے کھڑا ہو؟ میں کہتا ہوں یار فلسطین کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تو اپنی مدد کر لو. چلو آؤ چہرہ حضور کی سنت کے مطابق کر لیں. ایک سنت پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے. کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا. اور کوئی عاشق رسول ہے؟ حالانکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں 10 تقریر کرتا ہوں تو اتنی محنت نہیں لگتی اتنی آج ایک تقریر کرنے میں محنت لگی. چونکہ ہماری طرف کا ماحول تھوڑا سا الگ ہے. یہاں مذاقیہ لوگ ہیں نا، یہاں پہ مذاق کرنے والے، لطیفے کہنے والے مولوی. یہ مذاق کرنے والے آیا کریں تو ان سے کہو مولانا کوئی ایسی آیت پڑھ کے سناؤ قرآن کی جس سے ہنسی آ جائے. کبھی آپ نے قرآن سنتے پڑھتے پڑھتے کسی کو ہنستے دیکھا ہے؟ میں نے روتے تو بہت دیکھا ہے، لوگ ہنستے دیکھا ہے. اب مولوی بھی جب ہنسانے والے کام کرے تو روئے گا کون؟ عالم کا کیا معیار ہے؟ قرآن نے کون سی ڈگری بیان کی ہے؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تم میں جو ڈرتے ہیں وہی عالم ہیں، اور علم والے ہی ڈرتے ہیں. اور جو ڈرتا نہیں وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر عالم نہیں ہے. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بہت اچھا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں سچی بات. توجہ کرو ذرا. نہیں اور بھائی ہم نے تو بڑے اللہ کا شکر ہے کہ میں تو اللہ کے علاوہ کسی ڈرتا ہی نہیں. اور یہی دلیل ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں میں. اس کی وجہ یہ ہے میں زیادہ لمبی زندگی جینے نہیں آیا. اگر مجھے کوئی دین کی وجہ سے مار دے تو میں شہید ہو جاؤں گا. اللہ کرے تو میں دین کی وجہ سے شہید ہو جاؤں. آمین کہو. میرے بزرگوں نے ایسی دعائیں مانگی ہیں. خدا کی قسم شہادت کی موت میں تکلیف نہیں ہوتی بالکل بھی. اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے. آپ میرے ساتھ وعدہ کرو، ہاتھ اٹھاؤ.